سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گزشتہ ایپیسوڈز کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دی گئی ہے، آپ اسے کلک کر کے سن سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے چاہنے والوں میں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایک پیارا سا کمنٹ بھی چھوڑتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی حکایت، مصنف مولانا ابو النور بشیر۔ ایپیسوڈ 4، حکایت نمبر 16، کوزے میں دریا۔ حدیبیہ کے روز سارے لشکر صحابہ میں پانی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ وضو اور پینے کے لیے بھی پانی کا ایک قطرہ تک نہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کوزہ پانی کا تھا۔ حضور جب اس کوزہ سے پانی فرمانے لگے تو سب لوگ حضور کی طرف لپکے اور فریاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو ایک قطرہ بھی پانی کا باقی نہ رہا، اور نہ تو وضو کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ حضور، یہ آپ ہی کے کوزے میں پانی باقی ہے، ہم سب کے پاس پانی ختم ہو گیا اور ہم پیاس کی شدت سے بے چین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر اپنا ہاتھ مبارک اس کوزے میں ڈال دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھ مبارک کی پانچوں انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے۔ سب لوگ ان چشموں سے سیراب ہونے لگے۔ ہر شخص نے جی بھر کے پانی پیا اور پیاس بجھائی۔ سب نے وضو بھی کر لیا۔ حضرت جابر سے پوچھا گیا کہ لشکر کی تعداد کتنی تھی، تو فرمایا اس وقت اگر 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو وہ پانی سب کے لیے کافی تھا، مگر ہم اس وقت 1500 کی تعداد میں تھے۔ مشکات شریف صفحہ 524۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار و تصرف عطا فرمایا ہے کہ آپ تھوڑی چیز کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ نہ سے ہاں اور معدوم سے موجود کرنا اللہ کا کام ہے، اور تھوڑے سے زیادہ کر دینا مصطفیٰ کا کام ہے، یہ اللہ ہی کی عطا ہے۔ حکایت نمبر 17، ایک صحرائی قافلہ۔ عرب کے ایک صحرا میں ایک بہت بڑا قافلہ راہ پیما تھا کہ اچانک اس قافلے کا پانی ختم ہو گیا۔ اس قافلے میں چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان اور مرد و عورت سبھی تھے۔ پیاس کے مارے سب کا برا حال تھا، دور تک پانی کا نشان تک نہ تھا۔ پانی ان کے پاس ایک قطرہ تک باقی نہ رہا۔ یہ عالم دیکھ کر موت ان کے سامنے رقص کرنے لگی۔ ان پر یہ خاص کرم ہوا کہ اچانک 2 جہاں کے فریاد رس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرمانے وہاں پہنچ گئے۔ حضور کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آ گئی۔ سب حضور کے گرد جمع ہو گئے۔ حضور نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ وہ سامنے جو ٹھیلا ہے اس کے پیچھے ایک سیاہ رنگ کا حبشی غلام اٹھنی پر سوار جا رہا ہے۔ اس کے پاس پانی کا ایک مشکیجہ ہے، اس کو اٹھنی سمیت میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ کچھ آدمی ٹیلے کے اس پار گئے تو دیکھا کہ واقعی ایک اٹھنی پر سوار حبشی جا رہا ہے۔ وہ اس حبشی کو حضور کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی سے مشکیجہ لے لیا، اپنا دست رحمت اس مشکیجہ پر پھیر کر اس کا منہ کھول دیا۔ فرمایا، آؤ اب جس قدر بھی پیاسے ہو آتے جاؤ اور پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتے جاؤ۔ چنانچہ سارے قافلے نے اس مشکیجہ سے جاری چشمے رحمت سے پانی پینا شروع کیا۔ پھر سب نے اپنے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ سب کے سب حیران ہو گئے، سب برتن بھی پانی سے بھر گئے۔ حضور کا یہ معجزہ دیکھ کر حبشی بڑا حیران ہوا، حضور کے دست انور چومنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست انور اس کے منہ پر پھیر دیا تو اس حبشی کا شاہ رنگ کافور ہو گیا، وہ سفید پرنور ہو گیا۔ پھر اس حبشی نے کلمہ پڑھ کر اپنا دل بھی منور کر لیا۔ مسلمان ہو کر جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولا، تمہارا غلام ہوں۔ مالک نے کہا، تم غلط ہو، وہ تو بڑا سیاہ رنگ کا تھا۔ وہ بولا، یہ ٹھیک ہے، مگر میں اس منبع نور ذات با برکات سے مل کر اور اس پر ایمان لا کر آیا ہوں جس نے ساری کائنات کو منور فرما دیا۔ مالک نے سارا قصہ سنا تو وہ بھی ایمان لے آیا۔ مثنوی شریف۔ سبق: ہمارے حضور اللہ کی رضا سے 2 جہاں کے فریاد رس ہے اور مصیبت کے وقت مدد فرمانے والے ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص یوں کہے کہ حضور کسی کی مدد نہیں فرما سکتے اور کسی کی فریاد نہیں سنتے تو وہ کس قدر جاہل اور بے خبر ہے۔ بس اپنا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حکایت نمبر 18، بادلوں پر حکومت۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی تھی، قحط کا سا عالم تھا، لوگ بڑے پریشان تھے۔ ایک جمعہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کی واعظ فرما رہے تھے، ایک اعرابی اٹھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ،
مال ہلاک ہو گیا اور اولاد فاقہ کرنے لگی، دعا فرمائیے بارش ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے۔ راوی کا بیان ہے کہ آسمان بالکل صاف تھا، ابر کا نام و نشان تک نہ تھا، مگر مدنی سرکار کے ہاتھ مبارک اٹھے ہی تھے کہ پہاڑوں کی مانند ابر چھا گئے اور چھاتے ہی مہر برسنے لگے۔ حضور ممبر پر تشریف فرما تھے کہ مہر شروع ہو گیا، اتنا برسا کہ چھت ٹپکنے لگی۔ حضور کی ریش انور سے پانی کے قطرے گرتے ہم نے دیکھے۔ پھر یہ میں بند نہیں ہوا بلکہ ہفتہ کو بھی برستا رہا، پھر اگلے دن بھی اور پھر اس کے اگلے دن بھی، حتیٰ کہ لگاتار اگلے جمعہ تک برستا ہی رہا۔ حضور نے جب دوسرے جمعہ کا وعظ فرمانے اٹھے تو وہی عربی جس نے پہلی جمعہ میں بارش نہ ہونے کی تکلیف عرض کی تھی اٹھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اب تو مال گھر کو ہونے لگا اور مکان گرنے لگے، اب پھر ہاتھ اٹھائیے کہ یہ بارش بند بھی ہو۔ چنانچہ حضور نے پھر اسی وقت اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے اور اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرما کر دعا فرمائی، اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش ہو، ہم پر نہ ہو۔ حضور کا یہ اشارہ کرنا ہی تھا کہ جس طرف حضور کی انگلی گئی اس طرف سے بادل پھٹتا گیا اور مدینہ منورہ کے اوپر سب آسمان صاف ہو گیا۔ مشکات شریف صفحہ 528۔ سبق: صحابہ کرام مشکل کے وقت حضور ہی کی بارگاہ میں فریاد لے کر آتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ ہر مشکل یہی حل ہوتی ہے۔ واقعی وہی حل ہوتی رہی ہے۔ اس طرح آج بھی ہم حضور کے محتاج ہیں۔ بغیر حضور کے وسیلہ کے ہم اللہ سے کچھ بھی نہیں پا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بادلوں پر بھی جاری ہے۔ حکایت نمبر 19، چاند پر حکومت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے، بالخصوص ابو جہل نے، ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ اگر تم خدا کے رسول ہو تو آسمان پر جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ حضور نے فرمایا، لو، یہ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے چاند کی طرف اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو جہل حیران ہو گیا، مگر بے ایمان مانا بھی نہیں اور حضور کو جادوگر ہی کہتا رہا۔ حجت اللہ صفحہ 399، بخاری شریف حصہ 2 صفحہ 271۔ سبق: ہمارے حضور کی حکومت چاند پر بھی جاری ہے، باوجود اتنے بڑے اختیار کے بے ایمان افراد حضور کے اختیار و تصرف کو بھی۔ سبق: ہمارے حضور کی حکومت چاند پر بھی جاری ہے، باوجود اتنے بڑے اختیار کے بے ایمان افراد حضور کے اختیار و تصرف کو پھر بھی نہیں مانتے۔ حکایت نمبر 20، سورج پر حکومت۔ ایک روز مقام صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واپس آنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر بھی ادا فرما لی۔ جب حضرت علی واپس آئے تو ان کی آگوش میں اپنا سر رکھ کر حضور سو گئے۔ حضرت علی نے ابھی تک نماز عصر ادا نہ کی تھی۔ ادھر سورج کو دیکھا تو غروب ہونے والا تھا۔ حضرت علی سوچنے لگے، ادھر رسول خدا آرام فرما رہے ہیں اور ادھر نماز خدا کا وقت ہو رہا ہے۔ رسول خدا کا خیال رکھوں تو نماز جاتی ہے اور نماز کا خیال کروں تو رسول خدا کی نیند میں خلل واقع ہوتا ہے۔ کروں تو کیا کروں؟ آخر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ نماز کو قضا ہونے دو مگر حضور کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے۔ چنانچہ سورج ڈوب گیا اور عصر کا وقت جاتا رہا۔ حضور اٹھے تو حضرت علی کو مغموم دیکھ کر وجہ دریافت کی تو حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی استراحت کے پیش نظر ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی۔ سورج غروب ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، تو غم کس بات کا؟ لو، ابھی سورج واپس آتا ہے، پھر اسی مقام پر آ کر رکتا ہے جہاں وقت عصر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور نے دعا فرمائی تو غروب شدہ سورج پھر سے نکلا اور الٹے قدم اسی جگہ آ کر ٹھہر گیا جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت علی نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھی تو سورج غروب ہو گیا۔ حضرت اللہ علی العالمین صفحہ 358۔ سبق: ہمارے حضور کی حکومت سورج پر بھی جاری ہے۔ آپ کائنات کے ہر ذرہ کے حاکم و مختار ہے۔ آپ جیسا نہ کوئی ہوا، نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے۔ حکایت نمبر 21، زمین پر حکومت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔
سراقہ بن جاشم نے یہ اعلان سنا تو اپنا تیز رفتار گھوڑا نکالا اور اس پر بیٹھ کر کہنے لگا کہ میرا یہ تیز رفتار گھوڑا محمد اور ابو بکر کا پیچھا کر لے گا، میں ابھی ان دونوں کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، تھوڑی دیر میں حضور کے قریب پہنچ گیا۔ صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ سراقہ گھوڑے پر سوار ہمارے پیچھے آ رہا ہے، ہم تک پہنچنے ہی والا ہے، تو عرض کیا یا رسول اللہ، سراقہ نے ہمیں دیکھ لیا اور وہ دیکھیے ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اے صدیق، کوئی فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے میں سراقہ بالکل قریب آ پہنچا تو حضور نے دعا فرمائی، زمین نے فوراً سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور اس کے چاروں پیر پیٹ تک زمین میں گھس گئے۔ سراقہ یہ منظر دیکھ کر گھبرایا اور عرض کرنے لگا، یا محمد، مجھے اور میرے گھوڑے کو اس مصیبت سے نجات دلائیے، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پیچھے مڑ جاؤں گا، جو کوئی آپ کا پیچھا کرتا ہوا آپ کی تلاش میں ادھر آ رہا ہوگا اسے بھی واپس لے جاؤں گا۔ یا محمد، مجھے اور میرے گھوڑے کو اس مصیبت سے نجات دلائیے، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پیچھے مڑ جاؤں گا، جو کوئی آپ کا پیچھا کرتا ہوا آپ کی تلاش میں ادھر آ رہا ہوگا اسے بھی واپس لے جاؤں گا، آپ تک نہ آنے دوں گا۔ چنانچہ حضور کے حکم سے زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ سبق: ہمارے حضور کا حکم و فرمان زمین پر بھی جاری ہے اور کائنات کی ہر چیز اللہ نے حضور کے تابع کر دیا ہے۔ پھر جس شخص کی اپنی بیوی بھی اس کو تابع نہ ہو، وہ اگر حضور کی مثل بننے کے لگے تو پھر جس شخص کی اپنی بیوی بھی اس کے تابع نہ ہو، وہ اگر حضور کی مثل بننے لگے تو وہ کس قدر کا احمق و بیوقوف ہے۔ حکایت نمبر 22، درختوں پر حکومت۔ ایک مرتبہ ایک عربی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، اگر آپ اللہ کے رسول ہے تو کوئی نشانی دکھائیے۔ حضور نے فرمایا، اچھا تو دیکھو، وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے اسے جا کر اتنا کہہ دو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ چنانچہ وہ عربی اس درخت کے پاس گیا اور اس نے کہا، تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ وہ درخت یہ بات سن کر اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں پیچھے گرا اور اپنی جڑیں زمین سے اکھاڑ کر زمین پر چلتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ عرض کرنے لگا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وہ عربی حضور سے کہنے لگا، اب اسے حکم دیجیے کہ یہ پھر اپنی جگہ پر چلا جائے۔ چنانچہ حضور نے اس سے فرمایا کہ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ وہ درخت یہ سن کر پیچھے مڑ گیا اور اپنی جگہ جا کر قائم ہو گیا۔ عربی یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور حضور کو سجدہ کرنے کی اجازت چاہی۔ حضور نے فرمایا، سجدہ کرنا جائز نہیں۔ پھر اس نے حضور کے ہاتھ پر مبارک چومنے کی اجازت چاہی تو حضور نے فرمایا، ہاں یہ بات جائز ہے۔ اس نے حضور کے ہاتھ اور پیر مبارک چوم لیے۔ حجت اللہ علی العالمین، صفحہ 441۔ سبق: ہمارے حضور کا حکم درختوں پر بھی جاری ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے ہاتھ پر چومنے جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ حکایت نمبر 23، دیوانہ اونٹ۔ بنی نجار کے ایک باغ میں ایک دیوانہ اونٹ گھس آیا۔ جو شخص بھی اس باغ میں جاتا وہ اونٹ اسے کاٹنے دوڑتا تھا۔ لوگ بڑے پریشان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا۔ حضور نے فرمایا، چلو میں چلتا ہوں۔ چنانچہ اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس اونٹ سے فرمایا، ادھر آؤ۔ اس اونٹ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو دوڑتا ہوا حاضر ہوا، اپنا سر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور نے فرمایا، اس کی نکل لاؤ۔ نکل لائی گئی۔ حضور نے نکل ڈال کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ وہ آرام سے چلا گیا۔ حضور نے پھر صحابہ سے فرمایا، کافروں کے سوا مجھے زمین و آسمان والے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حجت اللہ علی العالمین، صفحہ 458۔ سبق: ہمارے حضور کا حکم جانوروں پر بھی جاری ہے اور کائنات کی ہر شے بجز کافروں کے ہمارے حضور کی رسالت و صدقات کو جانتی ہے۔ حکایت نمبر 24، بیت اللہ کی کنجی۔ ہجرت سے پہلے بیت اللہ کی کنجی قریش مکہ کے قبضے میں تھی۔ یہ کنجی عثمان بن طلحہ کے پاس رہا کرتی تھی۔ یہ لوگ بیت اللہ کو پیر اور جمعرات کے روز کھولا کرتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عثمان بن طلحہ سے دروازہ کھولنے کو فرمایا تو عثمان نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ حضور نے فرمایا، اے عثمان، آج تو یہ دروازہ کھولنے سے انکار کر رہا ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ بیت اللہ کی یہ کنجی میرے قبضے میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا یہ کنجی دوں گا۔ عثمان نے کہا، تو اس دن قوم قریش ہلاک ہو چکی ہوگی۔ ہجرت کے بعد جب مکہ فتح ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لشکر سمیت مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو سب سے پہلے کعبہ شریف میں تشریف لائے اور اسی کلید بردار عثمان سے کہا، لاؤ وہ کنجی میرے حوالے کر دو۔
नाचार उस्मान को वो कुंजी देनी पड़ी। हुजूर ने वो कुंजी लेकर उस्मान को मुखातब फरमा कर फरमाया, उस्मान लो, कलीद बरदार मैं भी तुझी को मुकर्रर करता हो, तुमसे कोई जालिम ही यह कुंजी लेगा। उस्मान ने दोबारा कुंजी ली तो हुजूर ने फरमाया, उस्मान वो दिन याद है जब मैंने तुमसे कुंजी तलब की थी और तुमने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया था। मैंने कहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि यह कुंजी मेरे कब्जे में होगी और मैं जिसे चाहूँगा दूंगा। उस्मान ने कहा, हाँ हुजूर, मुझे याद है और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सबक: हमारे हुजूर अगली पिछली सब बातों के आलिम हैं। क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला है सब आप पर रोशन है। खुदा ने आपको इल्म गैब अता फरमाया है। आप दाना गयूब व आलिम मा कान व मा यकुन है। फिर अगर कोई शख्स यूँ कहे कि हुजूर को कल की बात का इल्म न था तो वो किस कदर जाहिल है। हिकायत नंबर 25, गुमशुदा ऊँटनी। जंग तबूक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई तो एक मुनाफिक ने मुसलमान से कहा कि तुम्हारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी होने का मुद्दई है और तुम्हें आसमान की बातें सुनाता है, फिर इसे अपनी ऊँटनी का पता क्यों नहीं चलता कि वह कहाँ है। हुजूर ने जब मुनाफिक की यह बात सुनी तो फरमाया, बेशक मैं नबी हूँ और मेरा इल्म अल्लाह ही का अता फरमुदा है। लो सुनो, मेरी ऊँटनी फला जगह खड़ी है, एक दरख्त ने उसकी नकील को रोक रखा है, जाओ वहाँ से उस ऊँटनी को ले आओ। चुनांचे साहबा किराम गए तो वाकई ऊँटनी उसी जगह खड़ी थी और उसकी नकील एक दरख्त से अटकी हुई थी। जादुल मुआद, जिल्द 3, सफ़ा 3। सबक: हमारे हुजूर को अल्लाह ने इस कदर इल्म गैब अता फरमाया है कि कोई बात आपसे छुपी हुई नहीं, मगर मुनाफिक इस इल्म गैब के मुतरिफ नहीं। हिकायत नंबर 26, कैदी चचा। जंग बदर में जब अल्लाह ने मुसलमानों को फतह और कुफ्फार को शिकस्त दी तो मुसलमानों के हाथ जो कैदी आए उनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास भी थे। कैदियों से जब तावन तलब किया गया तो हजरत अब्बास कहने लगे कि ऐ मोहम्मद, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास क्या है। मक्का में जब आपने मुझे छोड़ा था तो मैं तमाम कबीला के अफराद से गरीब था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने अपने घर से फौज कुफ्फार के साथ जंग बदर में आना चाहा तो आप अपनी बीवी उम्मे फजल को पोशीदगी में चंद सोने की ईंटें देकर आए थे। चचा जान, ये राज आप क्यों छुपा रहे हैं। हजरत अब्बास ये गैब की बात सुनकर हैरान रह गए और बकुल शायर जनाब हजरत अब्बास पे राशा हुआ तारी कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। हुजूर की ये इत्तला अलल गैब का मौजज़ा देखकर हजरत अब्बास ईमान ले आए। दलाइलुल नबीविया, जिल्द 2, सफ़ा 171। सबक: हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात मख्फी नहीं। अल्लाह ने हर चीज़ का हुजूर को इल्म दे दिया है। यह इल्म गैब भी हुजूर का एक मौजज़ा है जिस पर हर मुसलमान का ईमान है। हिकायत नंबर 27, कबूतर के बच्चे। एक आराबी अपनी आस्तीन में कुछ छुपाए हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू बता दे कि मेरी आस्तीन के अंदर क्या है तो मैं मान लूँगा कि वाकई तू सच्चा नबी है। हुजूर ने फरमाया, वाकई ईमान ले आओगे। उसने कहा, हाँ वाकई ईमान ले आऊँगा। फरमाया, तो सुनो, तुम एक जंगल से गुजर रहे थे, तुमने एक दरख्त देखा जिस पर कबूतर का घोंसला था। उस घोंसले में कबूतर के 2 बच्चे थे। तुमने इन दोनों बच्चों को पकड़ लिया। बच्चों की माँ ने जब देखा तो वो माँ अपने बच्चों पर गिरी तो तुमने उसे भी पकड़ लिया। वो दोनों बच्चे और उनकी माँ इस वक्त भी तुम्हारे पास है और इस आस्तीन के अंदर है। आरबी ये सुनकर हैरान रह गया और झट पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। जामिउल मुजीज़ात, सफ़ा 21। सबक: हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ पिनहा न थी। एक आरबी भी इस हकीकत को जानता था कि जो नबी हो वो गैब जान लेता है, फिर जो बराए नाम पढ़ा लिखा होकर हुजूर के इल्मों को तस्लीम न करे वो उज्जड़ और गवार से भी ज़्यादा उज्जड़ और गवार हुआ या नहीं।